أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ آل عمران کی 33ویں آیت سے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں سے جو ہے سلسلہ کلام جو ہے وہ دوسری طرف مڑ گیا ہے، کرسچنس کی طرف. شروع میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے ساری دعوت کا انداز اپنایا ہوا تھا. اب یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ کرسچنس کو دی جا رہی ہے، اور یہ پورا کا پورا ایک خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے. اس کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے، جبکہ نجران کی عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، لوگ جوک در جوک جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور ہم نے پڑھا ہے نا، جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو ہم نے ادھر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب فتح ہو گئی اور لوگ جو ہیں جوک در جوک جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی جو حمد کے ساتھ ثنا بیان کر، ٹھیک ہے نا. تو پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی تھی اس بارے میں. تو اسی طرح جو ہے عیسائی کے بھی بہت گروہ در گروہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ایک گروہ جو عیسائی کا آیا، پورا ایک وفد تھا جو تقریباً 60 لوگوں پر مشتمل تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سننے کے لیے آیا کہ ہم دیکھیں تو یہ جو نبی آئے ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں. تو یہ پورا اس کے بارے میں پھر یہ ظاہر وہ کرسچن تھے، ان کے نظریات جو تھے وہ یہی تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اسی کی یعنی انہوں نے جو بھی انجیل تھی، تورات تھی، اس میں تبدیلیاں کر کے اسی کے مطابق اپنا طرز فکر یا طرز انداز جو ہے اختیار کر لیا تھا. تو نجران کے 3 سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے. جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے. اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مستقل سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی، اور آگے ہم سورہ نساء بھی پڑھیں گے اور سورہ مائدہ بھی پڑھیں گے. یہ 4 بڑی صورتیں جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ کوئی عام غیر معمولی قوم نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے تک جو ہے امامت کے منصب پہ فائز رکھا تھا. اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام بھیجتے رہے. ان کے ایک جاتا تھا اور ایک آتا تھا، ایک کو مطلب قتل کر دیتے تھے یا مر جاتے تھے انبیاء کرام، تو اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. مطلب وہ بستی یا وہ جگہ کبھی بھی جو ہے انبیاء سے خالی نہیں رہی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا آئے گا، اس لیے میں بتا رہی ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، وہ آخری نبی تھے بنی اسرائیل کی طرف، تاکہ ان پر اتمام حجت کر دی جائے.
تو हम ये देखते हैं कि बार-बार अल्लाह ताला क्यों मतलब बनी इसराइल का ज़िक्र ही क्यों आ रहा है, तो हम ज़ाहिर है हमें भी अल्लाह ताला ने उस मनसब पे फ़ाइज़ किया है जिसको अल्लाह ताला जिस मनसब पर उनको फ़ाइज़ किया था। जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं, जो कुछ उनसे कहा गया था कि उसको जो है आपने नाफ़िज़ करना है। उन्होंने उसको नाफ़िज़ नहीं किया, ना ही अपनी ज़िंदगियों पर, ना ही दूसरों पे, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी शरीयत को, अपनी किताबों को ही चेंज कर डाला। और उनकी इस तमाम बातों का बताने का मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ से खबरदार रहे, अवेयर रहे। और दूसरी बात ये कि मदीने के अंदर अभी जब हम आगे की सूरतें पढ़ेंगे, जो मक्की सूरतें हैं, तो उसमें दावत का अंदाज़ जो है बिल्कुल चेंज है। यहाँ जो दावत का अंदाज़ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल चेंज है, वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरा उनके मुश्रिकीन के लिहाज़ से, उनके बुतों के लिहाज़ से और जिन-जिन चीज़ों पे उनका वो मज़हब उस्तवार था उस लिहाज़ से उनको दावत दी गई है। शिर्क से मना किया गया है और यहाँ पर उनको उनकी असलियत बताई, यहाँ पर जो बनी इसराइल है उनको उनकी असलियत बताई जा रही है कि तुम्हारा असली चेहरा क्या था? तुम्हारा असल काम क्या था? तुम्हारा असल मज़हब क्या था? ठीक है? तो यहाँ से बात अल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं। तो शुरू यहाँ से कहाँ से हुआ? इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन। अल्लाह ताला ने आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को तमाम जहानों पर फ़ौक़ियत दी थी। ये 4 जो अंबिया का यहाँ पे ख़ास तौर पर ज़िक्र करने का जो मकसद है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबिया आए वो उन्हीं की नस्ल में से थे, नूह अलैहिस्सलाम की। ठीक है? उनकी न यानी कि आद व समूद हम सब पढ़ते हैं कि उन पे भी तबाही आई, तो वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद के हैं। उसके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के अंदर सारे नबी आए। यानी बनी इसराइल के अंदर जितने भी अंबिया आए वो सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ठीक है? तो यहाँ इसीलिए अल्लाह ताला ने 4 खानदानों की बात बताई। दूसरी बात ये कि पहले जो अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जितने भी अंबिया आते रहे, वो कोई पूरी उम्मत नहीं बना सके, यानी उनकी उम्मत इस तरह की नहीं बनी कि वो लोगों को इंतज़ार कर सके। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए इस दुनिया से, ठीक है? उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी, अब लोगों की ज़िम्मेदारी है। उम्मत मुस्लिमा की अब ज़िम्मेदारी है कि वो पैगाम अल्लाह का आगे तक पहुँचाएँ। अब ये लोगों की ज़िम्मेदारी है ना, उम्मत की। लेकिन वहाँ पर हम जब आदम अलैहिस्सलाम के बाद से नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखते हैं, तो वहाँ हमें एक बज़ाहिर कोई ऐसी उम्मत नज़र नहीं आती जिनके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो। सिर्फ़ बनी इसराइल और बनी इस्माइल 2 उम्मतें ऐसी थीं जिन पर ये ज़िम्मेदारी दी गई, तो उनका तज़किरा फिर अल्लाह ताला जब ये ख़ास तौर पर कुरान के अंदर उन्हीं को मुख़ातिब कर रहा है। तो कहीं कहीं पर हम मुख़ातिब हैं उम्मत मुस्लिमा और कहीं पे बनी इसराइल को दावत दी जा रही है और ज़ाहिर है मदीना में तो थे ही ईसाई या यहूदी। तो इसलिए बार-बार ये कुरान तो है ही सरगज़िश्त अगर देखा जाए, क्योंकि ये उस ज़माने में नाज़िल हो रहा था जब दावत या तो कुरैश को दी जा रही थी या फिर बनी इसराइल को दी जा रही थी। ठीक है? ख़ास जो मौजू था उनका। तो यहाँ और फिर यहाँ पे आले इमरान का क्यों ज़िक्र आया है? हालाँकि आले इमरान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ठीक है ना? इस ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है अब यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना मकसूद है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो इस लिहाज से यहाँ पर आले इमरान की फ़ौक़ियत बताई गई है कि वो ख़ानदान भी जो था वो अल्लाह ताला के मुंतख़िब करदा लोगों में से था। क्योंकि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को मुंतख़िब किया था ख़ास तौर पे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे आले इमरान का ज़िक्र किया है। ज़ुर्रियतम बादुआ मिन बाद, ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह ताला को सब पता था कि क्या मामला हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर जो बताना मकसूद है वो यहाँ से जो ये असल में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो वाक़या है, वो कहाँ से शुरू होता है? वो उनकी वालिदा से शुरू होता है, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा से, जब उन्होंने दुआ की। तो उस वक़्त इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, तो तेरे ही काम के लिए वफ़्क़ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फ़रमा, तो सुनने और जानने वाला है। ये इमरान की बीवी थीं और बहुत ही सौले ख़ानदान के अंदर से थीं, ठीक है ना? और ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी ये कह लें कि उनकी साली कह लें आप, क्योंकि ये खालू थे ना, मरियम अलैहिस्सलाम जो थे, मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे, वो हम अभी ज़िक्र आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ। तो आप देखें कि वो एक खातून थीं, वो बेवा थीं, बच्चा भी उनका सिर्फ़ एक था, यानी कि जैसे ही उनको खुशखबरी मिली होगी प्रेगनेंसी की, तो उनके शौहर जो है वो फ़ौत हो गए, चल बसे।
तो अब आप ये देखें कि उनकी नेकी का आलम या उनकी डिवोशन का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक देखें कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो मेरे पेट में पल रहा है, वो मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। उन्हें सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए बच्चे के साथ कि अब ये जो बच्चा पैदा होगा, उसको मैं तेरे लिए वक़्फ़ कर दूँगी। देखिए, आज के ज़माने में भी हम जो है बहुत सारी माएँ हैं जो नेक होती हैं, वो दुआ करती हैं, अल्लाह मैं इसको आलिम बनाऊँगी, मैं उसको दीन के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। होता है ना कितने ये सारी बात खुलूस की और नियत की होती है कि बाज़ वाक़ई ऐसे हैं जिन बड़े-बड़े आलिम जो दुनिया में पैदा हुए हैं, बड़े-बड़े तो हम ये देखते हैं कि उनकी माँओं की ख़्वाहिश थी। बुखारी जो हम हदीस के जो इतने बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनकी माँ की ख़्वाहिश थी। तो जो फिर बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला जो ख़्वाहिश को पूरा कर देता है, वो जो सदेस है मेरे ख़्याल से जो उसमें मक्का के जो वो हैं पूरे जो खुतबा देते हैं बड़े जो वो हैं मक्का के इमाम जो मक्का के, तो उनके बारे में भी यही था कि वो तंग करते थे अपनी वालिदा को, तो उन्होंने एक दफ़ा माँ ने ऐसे ही मतलब कह दिया जा अल्लाह ताला तुझे मक्के का इमाम बना। सऊद थे कि सॉरी मुझे याद नहीं है कि वो थे मुझे नाम सही उनका याद नहीं आ रहा, तो वो फिर मक्के के जो है यानी कि काबे के इमाम बने वो। तो वो माएँ थी जिनके दिल में जो नियत होती थी, दुआ करती थी, अल्लाह ताला उनको कबूल भी फरमा लेता था। तो यही हाल जो था वो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का था और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की एक प्लान था, अल्लाह ताला की एक हिकमत थी कि चीज़ों को लेके कैसे चलना है, ठीक है ना? तो और वो तेरे ही काम के लिए वक़्फ़ होगा। यानी टोटली वो दुनिया से कट कर सिर्फ़ तेरे लिए वक़्फ़ होगा। वो पूरे बैतुल मक़दस की हिफ़ाज़त करेगा, बैतुल मक़दस में आने वाले लोगों को दीन सिखाएगा, दीन पढ़ेगा और सिर्फ़ तेरे काम के लिए वक़्फ़ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फ़रमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। अरे तो मैं तुझसे माँग रही हूँ, तू ही मेरी इस दरख़्वास्त को कबूल कर ले। फिर जब वो बच्ची इसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालाँकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी। और लड़का अल्लाह की तरह तो मालिक और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। यानी ये बात सबको पता है कि जो लड़के की ख़ुसूसियात होती हैं, वो लड़की की तरह नहीं होती। लड़की की ज़ाहिर है लड़की को अगर अगर अकेला छोड़ दिया जाए किसी मस्जिद के अंदर तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफ़ाज़त का वादा लिया था, अल्लाह ताला ने उसकी तरबियत का वादा लिया था, अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और बहुत अच्छी तरह से उसको कबूल किया। और फिर हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हम कहते हैं कि आदम, नूह, आले इब्राहिम, इमरान की जो जनरेशन से उनको कबूल किया, तो क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया? तो अल्लाह ताला जो है, वो जो है दीन का काम जो सच्चाई से करते हैं, अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। तो असल में बात सारी सच्चाई की और खुलूस नियत की कि किसके दिल में कितना खुलूस है, कितनी सच्चाई है और इसी तरह अल्लाह ताला फिर उन सच्चाई को जाँचने के लिए बंदे को आज़माता भी है, फिर आज़माइशें भी आती हैं। फिर जब वो आज़माइशों में उतर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने वक़्त के इमाम बना देते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी उनको आज़माइशों से गुज़ारा, फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर क्या-क्या उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना सिर्फ़ इस दुनिया में दिखाया, आख़िरत में भी उनके कितने दर्जे हैं। उनको पूरी दुनिया का लीडर बना दिया, सारी जनरेशन में उनके लिए अंबिया अंबिया कराम रख दिए, उनकी उम्मतें दोनों उम्मतें जो बनी इसराइल का ज़िक्र हो रहा है और बनी इस्माइल का ज़िक्र हो रहा है। फिर उनके पाँव के जो निशानात हैं, कदमों के जो निशानात हैं, अल्लाह ने उनको प्रिज़र्व कर दिया। पूरी रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने उनका नाम जो है वो ज़िंदा रख दिया। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें उनका नाम आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला से जो है सच्चे दिल के साथ जो है सच्चाई के साथ जो है माँगते हैं तो अल्लाह ताला करते हैं। और यही सच्चाई जो थी वो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के अंदर थी और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह को पता था कि क्या जना है उसने। वो तो क्या उनको तो पूरा ये था कि मैंने तो दुआ की अल्लाह ताला से तो लड़का ही होगा और मैं उसको वक़्फ़ करूँगी तब जो मजबूर हो गई कहेंगी अब तो लड़की है मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया और ऐसा कबूल किया कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरबियत इतनी अच्छी निकली कि ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उनसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सके। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा उनको जो है वो उनकी तरबियत की ज़ाहिर-सी बात है कि ज़करिया इस्लाम के ज़ेर किफ़ालत थीं, फिर जिब्राइल इस्लाम भी जो थे वो आते थे। तो एक तरह से आप ये देख लें कि नबूवत का एक हिस्सा उनको दिया गया था। जो हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया, अल्लाह ताला ने उनको पाक किया। तो एक तरह से उनको नबूवत का एक हिस्सा दिया, नबूवत तो नहीं दी थी उनको, लेकिन वो सारे फरिश्ते उनके पास आते थे, तो वो उस तरह और अल्लाह ताला की तरफ पास से सहीफ़े भी उनके पास आते थे। तो उनको वो तमाम मालूमात जो थी वो फिर वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के लोगों को जो है वो अल्लाह की बातें भी बताती थी। ठीक है ना? तो हालाँकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। ख़ैर मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है और मैं इसे उसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फ़ितने से तेरी पनाह में देती हूँ। यानी ना सिर्फ़ उन्होंने अपनी बेटी होने वाली बेटी के लिए दुआ की, उसका नाम भी उन्होंने मरियम रखा और फिर उनकी उसकी औलाद के लिए भी दुआ की, आने वाली जनरेशन के लिए भी। ठीक है?
آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، نبی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ایک بہت ہی صالح انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کفالت جو ہے وہ ان کے ذمہ دے دی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا ان کی کفایت کے لیے۔ وہاں پہ اور بھی خدام تھے اور بہت نیک خدام تھے جو بیت المقدس کی جو تھی وہ نگہبانی کیا کرتے تھے، تورات لکھا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچایا کرتے تھے، بہت اچھے لوگ بھی تھے اس کے اندر بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ زکریا علیہ السلام کے ہی حصے میں یہ کیوں آئی ہے؟ نیکی کی توفیق کسی کو مل جانا، نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دے اللہ کسی کو دے دے، یہ بھی جو ہے کسی کسی کی وہ ہوتی ہے کہ اتنی مریم علیہ السلام کی کفالت، اور کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا، جتنے بھی وہاں پہ جو اسکالرس تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر زکریا اسلام پروفٹ تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایکسیپشن مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اب جو ہے وہاں پر بیت المقدس کے اندر ایک جگہ پر یہ اعتکاف میں رہیں گی مستقل، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ اب نیکی کی کام کی توفیق اور موقع مل جائے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق ملی؟ اس لیے کہ ہم ان کی دعاؤں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو دعائیں تھیں نا وہ پوری کی پوری پرخلوص تھیں۔ ان کی ہر دعا میں یہ ہوتا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاک سے جو ہے نیک اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، کہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ بڑھاپے کی جیسے کہتے ہیں نا حدیں پار ہو جاتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا سر جو ہے وہ پکے وہ ہو گیا ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اتنی بڑھاپے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہے، انہوں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر وہ جو ہے حصہ لینے والے تھے، تو اس لیے یہ نیکی جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نیکی ان کے حوالے کر دی۔ اور جو نیکی کی توفیق اگر کسی کو مل جائے اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نیکی کی توفیق مل گئی، فرض کریں آپ نے کسی کی آپ نے کفالت کر دی، کسی کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، کسی کو آپ نے کوئی اچھی بات بتا دی، تو اس میں انسان کو غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا بلیسنگ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ جو ہے مجھے دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، مجھے اس کو اپنے پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے اسے میں ہی کرتی رہوں۔ نیکی کی توفیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ اور پھر دعا جو بھی ہے ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں میں مطلب کس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے؟ کیا دنیا کی طلب زیادہ ہوتی ہے یا آخرت کی طلب زیادہ ہوتی ہے؟ اپنے اولاد کے لیے کیا ہم اتنے زیادہ وہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ متقین کی امام بنے؟ جو ربی حب من لدنک ذریۃ یا ربی حبلی کیا ہے من لدن کا سوری، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری اولاد سے ہماری ازواج سے آنکھوں کی عطا فرما اور انہیں متقین کا امام بنا پروردگار۔ تو ایسی دعائیں جو ہے ہمارے دلوں سے نکلے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس جگہ پہ نہیں پہنچے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو دل میں ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے میں دنیا پہلے حاصل کر لیں، دنیا سکھانا بچوں کو، کیونکہ بھئی اگر دنیا نہیں سیکھیں گے تو کھائیں گے کمائیں گے کیا؟ ڈاکٹر کیسے بنیں گے، انجینئر کیسے بنیں گے، اچھی اچھی عہدوں پہ کیسے پہنچیں گے اگر دین کے کاموں میں لگ گئے؟ ایک طرف ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ خلوص اور سچائی نہیں ہوتی، تو جب وہ سچائی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اس کا رزلٹ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو انہوں نے جس سچائی سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو من وان قبول کیا، اور بلکہ بہترین طریقے سے قبول کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، کھانے پینے کا بھی سامان، اور دوسری یہ کہ ان کے پاس جو تھے وہ صحائف وغیرہ بھی ہوتے تھے جو فرشتے جو ہے وہ لا کے رکھا کرتے تھے۔ دوسری ان کی دین کی جو ان کی معرفت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی معرفت جو تھی وہ بہت زیادہ دی ہوئی تھی، کہ جو ہے وہ جب بات کرتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عنایات ان کے اوپر نظر آتی تھی، کہ جب وہ بات کرتی تھی ان کی نالج، ان کا علم، ان کا فہم، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین مطلب ان کو نکالا ہے، ان کی تربیت جو ہے۔ تو جب یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ہے، اتنی اچھی وہ گرو ہوئی ہیں، تو یہیں سے ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے۔ اتنے امپریس ہوئے مطلب مریم علیہ السلام کی باتوں سے، ان کے پاس جو کچھ انہوں نے دیکھا تو ان سب چیزوں سے اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو
کہ دنیا کی نعمت بھی دی ہے اور آخرت کی نعمت بھی دی ہے، تو وہاں پر جا کے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے۔ اور ان کی اولاد مانگنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ نہیں تھا کہ دنیا حاصل کرنا، ان کی اولاد مانگنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، جو مطلب یہاں پر جو میرے بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ہو یہاں پہ۔ تو ان کی دعا مانگنے کا مقصد یہ تھا۔ تو زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہے، اللہ کا رزق ہے، چاہے دنیا کا رزق ہو یا آخرت کا رزق ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے پھر رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا اور تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا زیادہ کرم کیا مریم علیہ السلام پر، تو وہیں پہ جا کے محراب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کبھی دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کیسی قبول کی؟ جیسی ان کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نام ان کو دیا، یحییٰ علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسا نام کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا، زندگی دینے والا یحییٰ۔ وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے، اس زمانے میں بپتسمہ یہ ہوتا تھا کہ غسل کرواتے تھے اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کو زندگی دینے والا، لوگوں کو دین کی طرف لانے والا، اسلام کی طرف لانے والا، ان اللہ اللہ کی طرف ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو فرمان کون سا تھا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب فرمان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تقریباً 6 مہینے کا فرق ہے یحییٰ علیہ السلام میں۔ یہ پہلی خوشخبری ان کو ملی، اس کے بعد پھر مریم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی، تو 6 مہینے کا اراؤنڈ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو جو ہے، اور دونوں نبی جو تھے وہ، ان کی جو خصوصیات تھیں وہ انسانوں سے زیادہ جو ہے فرشتوں سے ملتی جلتی تھیں۔ حالانکہ تھے وہ انسانی، لیکن اپنے جو نیکی میں یا اپنی بزرگی کی جو ان کی شان تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ فرشتوں کے، دیکھا جائے تو فرشتوں سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ٹھیک ہے، تھے وہ انسان ہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اب بہت ہی نیک انسان کو دیکھے تو ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں نا، کیا فرشتہ صرف انسان ہے، تو یہ تشبیہ آپ یہ دے لیں کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنائے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کی خاصیت، دونوں کی جو کردار تھا وہ اسی طرح کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یعنی جب بھی وہ بات کریں گے بڑے ہو کر، جب وہ اس قابل ہوں گے، تو وہ جو ہے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو ان کی شان ایسی ہوگی جیسے کوئی جو ہے کوئی سردار ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور انبیاء کی شان ہی یہی ہوتی ہے، تمام انبیاء جو ہیں جب وہ اللہ کی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کے اندر ایک جلال اور ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، لوگ دل سے اندر سے قائل ہو جاتے ہیں، وہ مانے نہ مانے وہ اندر سے قائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا سید کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا، تو سیدنا لگاتے ہیں اپنے پروفٹس کے آگے بھی کہ وہ جو ہے سرداری کی ان کے اندر، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک سردارانہ جو ہے وہ شان ہوتی ہے ان کے اندر، کمال درجے کا ضابط ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کلی بات ہے، من اللہ و سیداً و حصوراً، ضابط کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ شادی کریں گے، ٹھیک ہے، انہیں وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوں گے جو ایک عام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا بھی سادہ ہوگا، وہ زمین پر جو ہے وہ گھر نہیں بنائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ ہم اس بستی میں اپنا گھر کیسا بنائیں جو آلریڈی سیلاب کی زد میں ہے۔ یعنی وہ قوم جو تھی اتنی، اللہ تعالیٰ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے وہاں پر بنی اسرائیل میں، کہ وہ اتنی سرکش قوم ہو گئی تھی کہ کسی حد پہ رک نہیں رہی تھی۔ تو انبیاء کرام، اب یہ آخری تمام حجت کے لیے یہ آخری انبیاء آئے ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ایک بستی جو ہے خود سیلاب کی زد میں کھڑی ہے تو ہم ادھر گھر کیسے بنائیں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شان سے رسول بھیجے ہیں، جہاں پر جس طرح کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو ویسا بھی بنایا کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ ضابط تھے، نہ انہیں شادی کرنی تھی، نہ انہیں گھر بنانا تھا، انہیں گھر گھر جا کے دستک دے کے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔
یہ اس زمانے کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے مطلب سمجھے کہ اس منصب پہ فائز کیا تھا. تو ہر درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کریں گے اور صالحین میں شمار کیا جائے گا، ہمارے بہت نیک بندوں میں شمار کیا جائے گا. 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. زکریا نے فرمایا، یعنی پہلی خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کا حکم جب ہو جائے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں ہو گئی ہیں، دوائیاں مختلف قسم کی ایجاد ہو گئی ہیں. لیکن اگر کوئی اتنا بوڑھا بانجھ ہو جائے، کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی سائنس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بچہ پیدا کر کے دکھا دے. بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی بیچارے بچوں کی تمنا کرتے ہیں، کیا کیا علاج نہیں کراتے. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یہ انسان کا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں کسی چیز کے اندر بھی. تو یہی چیز ان کو بھی تھوڑی ہوئی کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا. یہ انہوں نے حیرانگی سے، حالانکہ اللہ کی بات سے ان کو انکار نہیں تھا، لیکن تھوڑی ان کو حیرانگی ہوئی اس بات کی، پہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی ظاہر ہے وہ بیرن ہے، وہ تو ہمیشہ سے مطلب بانجھ ہے، جبھی تو اولاد نہیں ہوئی، تو اب اس عمر میں جا کے اولاد ہوگی. میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. پھر انہوں نے ان کو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو ہے یہ میرے اندر کی کوئی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ سچ ہے. مطلب جو مجھے مطلب ظاہر اتنے بڑھاپے میں ان کو خوشخبری مل رہی تھی تو تھوڑا ان کا دل وہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دے دی کہ تم 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو گے. تو پھر اس سے ان کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری دعا جو ہے وہ قبول کر لی. لوگوں سے اشارہ نہیں کر کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. اس دوران بھی اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم نے والفتح کیا ہم نے جو پڑھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ نے کیا کہا، بس اپنے رب کی نماز پڑھ اور تسبیح کر. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت انسان کو عطا فرمائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کے آگے سجدہ شکر بجا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو اس نعمت سے نوازا، تو نے ہم اسے یا نعمت سے بھی نوازتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بلا کو بھی ہم سے ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مشکل کو بھی ہم سے ٹال دیتا ہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا، اب یہ دوسرا واقعہ کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. یا مریم یہ نا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا اور پاک کر لیا، اور پاک کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عورتوں پر فضیلت دے دی، دنیا کی تمام عورتوں پر، مریم علیہ السلام کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو کسی منصب پہ دین کے منصب پہ فائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت شروع سے ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے خاص ہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں یا فرشتوں کی رہنمائی کے اندر جو وہ پل رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سے، ان کے دل کے اندر سے جو ہر طرح کی برائیوں کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی شخصیت بھی بے داغ بنا دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ لوگوں کے آگے اسلام کو پیش کریں تو لوگ ان پہ انگلی نہ اٹھا سکیں. تو یہی مریم علیہ السلام کا ساتھ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا برگزیدہ کر لیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں استفا کی پسند کرنا. استفا تو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں نا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ پسند کیے گئے. اشتبا کے معنی بھی ہوتے ہیں پسند کیے گئے. مشتبہ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتبہ بھی کہتے ہیں پسند کیے گئے. تو وہی لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے کیے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو نبوت کا ایک حصہ دیا گیا تھا. وہ نبی تو نہیں تھی لیکن ظاہر ہے ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا. بس تفاقی اللہ نساء العالمین، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دی. یا مریم اقنتی لربی، کہ پھر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سجود ہو، اور جو بندے اس کی حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو یہاں ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے تجھے پسند کیا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تو میری عبادت کر، اور جو بندے میرے ساتھ جھک رہے ہیں یا تو بھی ان کے ساتھ جھک جا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھا جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے قبول کر لیا کہ وہ ان کی کفالت کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب یہاں پہ جھگڑے چل رہے تھے. تمام خدام یہ چاہتے تھے کہ یہ فریضہ ان کو مل جائے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی بندی تھی. ٹھیک ہے. اور جب ظاہر ہے وہ جب چھوٹی سی ہوں گی تو ان کے اندر یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہوں گی. ظاہر ہے جب تک ایک عمر تک تو اپنی ماں کے پاس ہی پلی ہوں گی. جب سن رشد کو پہنچی ہوں گی تب ظاہر ہے وہ جا کے اعتکاف وہاں پہ، یہ نہیں کہ ان کو بالکل چھوٹی سی عمر میں جا کے ہی بٹھا دیا ہوگا. اپنا کچھ عرصہ ہونے بعد تو لوگوں کو وہ چیزیں ان کے اندر نظر آ رہی ہوں گی کہ کتنی نیک ہیں، کتنی پارسا ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دانش مندی رکھی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر علم رکھا ہے. وہ چیز لوگوں کو نظر آئی تھی کہ اللہ نے واقعی ان کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. تو جب لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، ہوتا ہے نا کوئی ایسا کوئی بندہ مشہور ہو ہی جاتا ہے دنیا میں بھی، کوئی ایسی کوئی بچہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری ویڈیو جو وائرل ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ قرآن اتنی خوبصورتی سے پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، 4 سال کی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، تو وہ پوری وائرل ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. تو ظاہر ہے یہ تو مریم علیہ السلام تھی. تو ان کی جو خوبیاں ہوں گی وہ کسی سے چھپی ڈھکی چھپی تو نہیں رہی ہوں گی. وہ خاندان بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ خاندان تھا. تو اس وقت پھر یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ ہم ان کی کفالت کریں گے، ہمیں اس کی کفالت دی جائے. تو پھر ان کے یہاں جو تھا وہ قرآن اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قلم دریا میں پھینک دیتے، پھر وہ جو کنارے پہ شاید آ جاتا ہوگا جو قلم، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے وہ کس کا قلم ہے. تو یہی وہاں پر یہی ہوا، اور پھر وہ قلم جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا. ان کے ذمہ یہ ذمہ داری دے دی گئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ اس وقت تو وہاں موجود نہ تھا جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے. ایک فرمان، اب فرمان کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کلمہ کہتے ہیں. ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. المسیح عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ تعالیٰ نے المسیح یہاں پر ان کو کیوں کہا؟ تو یہاں پہ بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب اس زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک ٹریڈیشن تھا، آپ سمجھ لیں کہ جب وہ بادشاہ چنا کرتے تھے یا اپنے پیغمبر ان کے آیا کرتے تھے تو ان کے سر پر وہ ایک خاص قسم کا تیل لگایا کرتے تھے. اور وہ تیل جو تھا بیت المقدس کے دیوں کے اندر جلا کرتا تھا. تو وہ تیل لے کر، اور یہ بائبل میں ہی ہے، مطلب بائبل کی اس سے ہی ریفرنس ہے. تو وہ تیل لگا کے جو ہے وہ، ہم نے طالوت کا ذکر پڑھا تھا نا، جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو سمیون نبی نے ان کے سل میں تیل لگا کے ان کا ماتھا چوما تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب مسیح تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ المسیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے مسح کیا ہوا آئے گا، کیونکہ ان کو ان کو گہوارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انہوں نے اقرار کر لیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، گہوارے کے اندر ہی. تو المسیح. دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے مسح سے مراد یہ کہ لوگوں کو کیور کریں گے. ایک مسح کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اندھوں کو جو ہے بینائی دیں گے، کوڑ کے مرض کو اچھا کریں گے. تو یہ بھی ان کے اندر خوبی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور تیسری یہ کہ وہ جو سیاح کے طور پہ بھی، یعنی کہ وہ جگہ جگہ سے گھومتے رہیں گے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو تینوں معنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. تو المسیح عیسیٰ ابن مریم. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے کیا چیز وہ ختم کر دی؟ ابن مریم کا نام لگا کے، کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ بن باپ کے بیٹے ہیں. یہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا، اور ہم یہ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام آیا زیادہ تر ابن مریم، تاکہ اس بات میں کوئی شبہ ہی نہ رہے کہ وہ بن باپ کے وہ ہیں. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی جو زندگی تھی، ان کی موت اور ان کی زندگی کا جو بیشتر حصہ تھا وہ معجزات سے بھرا ہوا تھا. تو یہ غیر معمولی زندگی تھی، کیونکہ وہ عام اسباب سے ہٹ کر زندگی تھی. ایک اسباب میں رہ کر زندگی ہوتی ہے نا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب کوئی اچھا کرنے کا معاملہ فرماتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو توڑ دیتا ہے جو اللہ نے اسباب دنیا کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو دنیا کے اسباب کیا ہیں کہ بیوی اور ہسبینڈ کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا، ماں باپ کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب اللہ ایسے معاملات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اسباب ختم کر دیتے ہیں. وہ جو چیزیں ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب ہٹا کے جو ہے ان کو ایک غیر معمولی جو ہے زندگی عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح جو ہے یحییٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ نارملی ہم دیکھیں تو اتنے بوڑھے انسان کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو یعنی بوڑھے ہو کے سوکھ گیا ہو. وہ خود کہتے ہیں اس طرح کا. تو یہ ظاہری اسباب میں چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جب اسباب سے ہٹتی ہیں تو پھر وہ میریکل، معجزات بن جاتے ہیں. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وجیح،
اللہ تعالیٰ جو ہے उनको जो है वो ऑनर देगा। ऑनर किस तरह दिया आप देखें कि दुनिया में अगर उस ऐसे इंसान की कोई अहमियत नहीं होती जो बिन बाप यानी जिसका बाप का पता ही ना हो। उसको लोग पता नहीं क्या-क्या नाम दे के जो है वो दुनिया में उसको मुखातिब करते हैं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने बचपन मतलब गहवारे के अंदर उनसे जो है ये बात कहलवा के कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम उन उन शक्कू को शुबहात को उसी वक़्त ख़त्म कर दिया। जिससे वो हज़रत मरियम जो थी वो परेशान थी कि लोग जो हैं मेरे पर इल्ज़ाम धरेंगे और मैं तो इतनी पाकबाज़ हूँ, किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में वो जो है वजीह होगा। उनकी शान भी बहुत आला थी कि जब वो जाके जो है अपने क्या कहते हैं जहाँ पर इनके गिरजाघर को हम कहते हैं जहाँ पे इनके वो होते थे, वहाँ जाके जब वो खिताब करते थे तो बादशाह तक लरज़ जाते थे इनके खिताब से। हज़रत जो है ईसा अलैहिस्सलाम जब खिताब किया करते थे, उनकी सरदारी की वो शान थी उनके अंदर। चाहे वो माने ना माने और हज़ारों हवारी जो उनके आगे पीछे चला करते थे। कि जब भी जो है ना वो इनके कत्ल की साजिश को कामयाब नहीं कर सके थे, उन्होंने दूसरे-दूसरे हथकंडे अपनाए इनको मारने के लिए कि उनके आगे पीछे जो थे, वो हवारी इनके होते थे कि उनको घेरे में लिए हुए होते थे। तो वो वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन और अल्लाह ताला के जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुक़र्रबीन में होंगे, करीब होंगे। जितने सारे अंबिया करीब होंगे, इसी तरह वो भी अल्लाह के बहुत करीब बंदों में से होंगे। फिर वो कहा कि व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन और लोगों से जो है वो अपने गहवारे में भी और बड़े होकर भी लोगों से जो है वो कलाम करेंगे, अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँगे। तो ये पूरी जो खुशखबरी है उनको पहले ही दी जा रही है मरियम अलैहिस्सलाम को, कि हम जो तुम्हें खुशखबरी देने लगे हैं उनकी ये शान होगी। और बिल्कुल वही शान जो थी वो याह्या अलैहिस्सलाम की भी थी। हमने पीछे पढ़ा कि वो सय्यदन व हुसूरन कि वो बिल्कुल सैयद होंगे, सरदारी वाली उनमें शान होगी, वो हुसूरन और कमाल दर्जे के वो ज़ाबित होंगे और ये भी कमाल दर्जे के साबित है कि इन्होंने भी शादी नहीं की। और हज़रत याह्या के बारे में भी यही है कि वो जो थी वो किसी ख़ास किस्म का जो था वो कपड़े पहना करते थे, किसी टाट के बने हुए या और फिर वो जो जंगली जो है वो खाया करते थे शहद और टिड्डियों पे उनका गुज़ारा हुआ करता था। ये उनकी बहुत ही मतलब खुराक थी, इसी तरह ईसा इस्लाम की खुराक भी बहुत नॉर्मल सी खुराक थी। तो और बस हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया था, तो उसमें उनको अल्लाह ताला ने वही बुज़ुर्गी की शान के साथ उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना था। अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी वो एक मर्द स्वालिह होगा। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से पैदा होगा? मुझे तो किसी शख़्स ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला ऐसा ही होगा। उनको भी यही जवाब मिला कि जो अल्लाह चाहता है वो करेगा। वो जब किसी काम के करने का फ़ैसला फ़रमाता है तो बस कहता है कि हो जा और वो हो जाता है। यानी ये अल्लाह ताला के कलमा कुन की ताकत है कि अल्लाह जिस काम को करने का हुक्म देता है वो हो जाता है। फ़रिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम में कहा अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा और तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा। ठीक है? हम ये बार-बार पढ़ चुके हैं ये किताब और हिकमत क्या चीज़ है। ठीक है? किताब शरीयत है और हिकमत जो ईमान और अखलाक से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर ये तौरात और इंजील कोई अलग चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, बल्कि ये किताब जो है वो तौरात है, इंजील जो है वो हिकमत है। तो अल्लाह ताला ने जो ये कहा है ना किताब और हिकमत, तो अल्लाह ताला ने इसको खोल दिया। मतलब ये कि किताब जो है वो तौरात है, इंजील जो है वो हिकमत है। यानी तौरात तो उनके पास पहले से मौजूद है जिसकी वो तजदीद करने के लिए आएँगे और अल्लाह ताला उनको हिकमत देगा, इंजील के ज़रिए। उनको उस मुख्तलिफ वाज़ उन पे नाज़िल होते थे, वो फिर लोगों को उसको पढ़ के बताते थे। ठीक है? व रसूलन इला बनी इसराइल और ख़ास तौर पर वो बनी इसराइल की तरफ भेजे जाएँगे। ठीक है ना? वो पूरे आलम के लिए नहीं, सिर्फ़ बनी इसराइल में को भी अल्लाह ताला के ना पूरे उस वक़्त का जो एक आलम था, उस पर फ़ज़ीलत दी थी, तो वही समझे कि आप ईसा इस्लाम को उसी तरफ भेजा गया। अब यहाँ पे पूरी बातें बीच में छोड़ के बीच में क्या मामलात हुए, क्या नहीं हुए, फिर उनकी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनकी बात आगे पहुँचा दी कि वो क्या है कि और जब वो बहैसियत रसूल बनी इसराइल के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। नहीं जब वो बड़े हो गए, पहले तो उन्होंने आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह गहवारे में कलाम किया सूरह मरियम के अंदर इंशाअल्लाह और यहाँ पर जो है बाद में अल्लाह ताला ने सिलसिला कलाम को शॉर्ट करके यहाँ पे उनकी बात फरमाई है। कि मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूँ, इसमें फूँक मार वो अल्लाह के हुक्म से और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूँ, उसमें फूँक मारता हूँ, अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ और मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़ख़ीरा करके रखते हो और मैं तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तो वो सारी जो निशानियाँ थी और ये बहुत ही गैर मामूली निशानी थी और ये वो निशानियाँ थी
جو اللہ ہی کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر معمولی معجزے ان کو عطا کیے تھے، اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اتنے غیر معمولی نشانیاں دیکھ کر بھی جو تھے وہ ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بلکہ ان کے جانی دشمن ہو گئے تھے، بہت شدید ان کے جو ہے وہ دشمن بن گئے تھے۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، یعنی تورات کی تجدید کرنے کے لیے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، جو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی سرکشیوں کی وجہ سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں حرام کر دی تھی، جو بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو حلال کیا اللہ کے حکم سے۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی کی تعلیم جو ہے تمام انبیاء کرام جو ہے اپنے لوگوں کو دیتے رہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری درجے میں جا کے جو ہے بات کو پہنچا دیا اتنے عرصے تک، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سرکشی کا، جو یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کو مان ہی نہیں رہے تھے، دل سے تو ان کے دل تو ہمیشہ مان جاتے تھے، لیکن اوپر سے انہوں نے سرکشی کا جو بازار گرم کیا ہوا تھا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب جو ہے یا تو اللہ کا حکم آئے گا کہ مجھے کہیں اور جا کے بات پہنچانی ہے، مجھے ہجرت کا حکم آ جائے گا، یا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یا میری وفات کا ٹائم آ جائے یا مر جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے قتل کر دے، تو وہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہ آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ان کو حکم دے دیا کہ بس اب یہ قوم نہیں ماننے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں نبیوں کے اندر بھی یہ چیز بیدار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے جیتے جی جو ہے یہ دکھا دیں کہ تمہیں فتح نصیب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اٹھا لیں اپنے پاس، تو قرآن کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، یعنی کفار سے۔ تو یہ نبیوں کو یہ بات جو ہے محسوس کرا دی جاتی ہے، تو جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ جو ہے کفر پہ آمادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل ہی نہ کر دے، تو پھر انہوں نے جو ہے ہیلپ مانگی، انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہواری کا مطلب ہوتا ہے مددگار، جیسے انصار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو تھے وہ ہواری تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہم ان کی دعا پڑھیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ ہیں یا ہم جو ہے یہودی ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، انہوں نے بھی یہ بات اس وقت کہی۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہ نام دے ڈالے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش نے جو آپ کا جینا دوبھر کر دیا، اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج میں جا کر جو ہے مختلف قبائل کو کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا رہا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو کوئی بھی ان کو جواب نہیں دیتا تھا، ہر سال آپ جاتے تھے اور بنا میں جا کے جو ہے لوگوں سے پوچھتے تھے۔ پھر آخر کار جو ہے وہ نصارہ نے جو ہے مدینے کے جو انصار تھے، انہوں نے آپ کو پھر اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر، اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئے، ہم آپ کے لیے ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ انصار، تو ان کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، اسی طرح ان حواریوں کا بھی یہ بہت درجہ تھا کہ انہوں نے اس وقت جب وہ اتنے خطرے میں تھے ان کی مدد فرمائی۔ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے ابھی اپنا نام کیا کہا؟ مسلمان، کہ ہم مسلمان ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی پھر انہوں نے اس بات کی شہادت دے دی کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اپنے رسول کی پیروی کی، اور انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو صحابہ کرام نے کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے نبی پر ایمان لائے، انہوں نے نبی کو فالو کیا، اور پھر ظاہر ہے وہ جو ہے گواہ کی حیثیت سے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ ہمارا نام جو ہے گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی صحابہ کرام میں، کیونکہ یہ خصوصیات جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کی خصوصیات بھی جو تھی وہ پیشن گوئی تھی کہ نبی آئے گا، اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہوں گے یہ خصوصیات ہوں گی، تو انہوں نے یہی دعا کی کہ ہم جو گواہی دینے والے ہیں ان میں ہمارا نام جو ہے وہ شامل کر دیں۔ تو انسان حدیث میں نے کہ انسان کو وہی ملے گا جس سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، انہی لوگوں کی صحبت ملے گی جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہی انہی لوگوں کی جو ہے کمپنی ان کو جو ہے وہ میسر آئے گی۔
اور 3 چیزیں ہیں جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک ایمان، ایک اتباع اور ایک اچھے لوگوں کی صحبت۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو یہ چیز جو ہے اس کی کامیابی کی آخرت کے اندر ضمانت ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی جو ہے، نیک لوگوں کی جو ہے صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگ بنانے چاہیے۔ دوست کا بھی وہی حال ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اسی کا دھواں لے کے اٹھیں گے، کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو ہم اس کے پاس سے خوشبو لے کے اٹھیں گے۔ تو یہ حال ہے کہ ہم کس کی صحبت میں رہنا گوارا کرتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اچھا آگے یہ کہ پھر خفیہ تدبیریں انہوں نے کیا کی؟ دیکھیں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی صحیح بات جو پہنچاتا ہے نا کسی کو، تو کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر کوئی لیبل لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لیبل کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کیا وہابی ہیں؟ بھئی یہ لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اگر کوئی بات جو ہے ان کے مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اس سے خلاف جا رہی ہے، جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں، اگر وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے تو وہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ کرو، جیسے اگر میں نے بول دیا کہ قرآن خوانی صحیح نہیں ہے، یا میں نے کہہ دیا میلاد صحیح نہیں ہے، اگر وہ چیزیں جو ہمارے دین میں شریعت کا حصہ بن گئی ہیں، اس کو شریعت کا حصہ ہی بنا دیا گیا ہے بیسیکلی، حالانکہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں کو شریعت کا حصہ بنا لیا، اس کو ہم اتنے زور و شور سے کرتے ہیں، اور جب اس چیز کے لیے قرآن میں کوئی مطلب کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، جب اس کو منع کیا جاتا ہے تو انسان کے اوپر لیبل ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہی بات جب مسیح علیہ السلام نے کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کی، ان کو غلط باتوں سے روکا جو ان کے اندر رائج ہو گئی تھی، جو انہوں نے چینجز کر دی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر جو الحاد کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ جو ہے ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، یہ تو ہماری لائی ہوئی باتوں کو، ہماری شریعت کو جو ہے غلط کہتا ہے۔ ارے انہوں نے شریعت بھی خود بنا لی تھی اپنی۔ تو انہوں نے ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب مذہبی طبقہ جو ہوتا ہے اور پھر عام لوگ جب ان کو ماننے والے ہوتے ہیں تو لوگ انہی کی سن رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے انتشار اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی جان کی در پہ ہو جائیں جو اچھی بات پہنچا رہا ہے۔ تو ہمیشہ جو ایک اچھا طبقہ جو ہوتا ہے، جو ایک اچھے لیول پہ بات پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ بہت کم ہوگا۔ زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے اکثریت میں جو غلط بات پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی خوشنودی چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ جس طرح سننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ویسی فتوے دے دیتے ہیں، ویسی باتیں پہنچا دیتے ہیں لوگوں کی خوشی کے لیے، انہیں اللہ کی خوشی عزیز نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے یہی بات عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء لے کے آئے، تبھی تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ دل مانتے بھی تھے لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے اپنی سرکشی کی وجہ سے، کہ ہمیں جو ہے اپنی دنیا چھوڑنی پڑے گی، ہمیں دنیا کی محبت ختم کرنی پڑے گی اپنے اندر سے، یہ بات تھی۔ تو انہوں نے ان کے اوپر الحاد کا کر دیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس زمانے میں جو تھے وہ رومیوں کے انڈر تھے، جو یہ فلسطین جو تھا وہ اس وقت جو ہے وہ رومیوں کے انڈر تھا۔ تو انہوں نے جو وہ اس کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس سے جا کے ساز باز کری کہ یہ ایسے ہیں، یا آپ کے خلاف جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے، یہ کرتا ہے، تو وہ تاکہ جو ہے نا ہمارے اوپر الزام نہ آئے، روم کے جو بادشاہ ہوں گے وہی نمٹ لیں گے، کہ وہ نا کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال پوچھواتے تھے کہ عیسیٰ سے پوچھو کہ رومیوں کو ٹیکس دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بولے گا ٹیکس دینا صحیح ہے تو یہ تو پھر تو ہماری دین کی جو ہے وہ غلط بات کرے گا کہ تو دین میں تو نہیں ہے، اور اگر کہتا ہے کہ ہاں دو نہیں دو تو پھر ظاہر یہ رومیوں کے اگینسٹ جائے گا کہ وہ اکسائے گا لوگوں کے ٹیکس نہیں دو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو قیصر کا حق ہے وہ اس کو دو، جو اللہ کا حق ہے اس کو۔ انہوں نے زو مانے بات کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ابھی انڈر تھے مسلمان، وہ جو عیسائی جو تھے وہ کوئی حاکمیت پہ نہیں تھے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو جب تم چھوٹے بن کے رہ رہے ہو ابھی تو تم ان کو ٹیکس بھی دو، ظاہر تم ان کے انڈر رہ رہے ہو، جیسے ہم بھی یہاں کینیڈا میں ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈر رہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ جو اللہ کا حق ہے اس کا حق دو۔ تو اس طرح کی بات کی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، ان کے اوپر آئے نہ۔ تو انہوں نے اپنی علم اور دانشمندی کے لحاظ سے لوگوں کو جواب دیے۔ تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ خفیہ جب وہ کچھ نہیں کر پائے تو پھر انہیں اس طریقے سے جو ہے پھر حکومت کو اتنا وہ کر دیا کہ پھر وہ ان کے قتل کے در پر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خفیہ تدبیریں تھیں۔ تو جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی مائیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا۔ تو جب بالکل انتہا ہو گئی، ٹھیک ہے نا، بالکل اینڈ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا۔ ان کو جو ہے ان کی جسم کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور فرشتے اٹھا کے ان کو لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قیامت کے نزدیک، جو قیامت کی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ پھر وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو ہے خراب چیزوں سے، جو ان کی جو وہ تھی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ
वजीहन का जो मैंने आपको लफ्ज़ पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आबरू वाला बनाएगा दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर। तो वो बड़ा बाइबल के अंदर जो है ना वो बहुत ही उनके खिलाफ वो लिखा हुआ है कि उनके मुँह पे थूका गया, उनको मारा गया, उनको ये किया गया, उनकी बहुत बेइज़्ज़ती की गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उससे पहले ही अल्लाह ताला ने उनको जो है वो उठा लिया। अल्लाह ताला ने उनको उसी वक़्त बरगज़िदा कर लिया। तो ये इनकी अपनी फैलाई हुई बातें हैं जो उन ज़ाहिर उनको जब खुद शक में पड़े हुए हैं कि हमने किया क्या था। और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया उनसे यानी कि माइयत से उनके गंदे माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूँगा। और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक इन लोगों पर बालादस्त रखूँगा कि जिन्होंने तेरा इनकार किया है। यानी ईसाईयत आप भी आज भी देख लें, चाहे उसमें गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी है, लेकिन वो जो यहूदियों पर जो है वो शुरू से अब तक उसके बाद से वो उन पे फ़ौक़ियत ही है उनकी। क्योंकि वो अब यहूदियों का क्या, यहूदी तो बहुत ही कम तादाद में रह गए, ना होने के बराबर। अगर आप देखा जाए, यहूदी तकरीबन 2 अरब के जो है ईसाईयत है अभी भी, मुसलमानों से ज़्यादा है अभी भी। और अब यहूदी तो इतने हैं नहीं और फ़ौक़ियत ईसाइयों की ज़्यादा है उनके ऊपर अगर देखा जाए तो। तो यही बात अल्लाह ताला ने थी वो बनवन पूरी हुई। जिन्होंने तेरा इनकार किया है, फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है, उस वक़्त मैं उन बातों का फ़ैसला कर दूँगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ है। जिन लोगों ने कुफ्र इनकार की रविश इख्तियार की है, इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सज़ा दूँगा और वो कोई मददगार ना पाएँगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया इख्तियार किया, इन्हें इनके अजर पूरे-पूरे दिए जाएँगे। और खूब जान लो कि ज़ालिमों से अल्लाह हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। ये आयात और हिकमत से लबरेज़ तज़किरे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की हिकमत हम देखें ना, हिकमत से भरी हुई आयात है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें तो नहीं मालूम होता, तौरात में इन्होंने क्या चेंजेज़ कर दी, इंजील में इन्होंने क्या चेंजेज़ कर दी, हमें तो सही बात पता ही नहीं होती। मेरी अभी एक दोस्त है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, अपने दोस्त से जो बात करती हूँ, वो ईसाई है, बल्कि उसका एक अलग ही फ़िरका है, वो तो क्रिश्चियन ही है, लेकिन वो जो है ना ये क्रिसमस को और इन तमाम चीज़ों को मानती ही नहीं है। ना ईस्टर को मानती है, ना ये कहती है सब गलत चीज़ें हैं, ये सारी इनोवेशंस हैं, वो ये कहती है। और वो ये भी कहती है कि ये वैलेंटाइन क्या चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, मैं तो हाथ भी ना लगाऊँ, बर्थडे को मैं हाथ ना लगाऊँ, इस तरह की बातें करती है। लेकिन वो अभी उनका वो नज़रिया तो सारे अरब जितने भी ईसाई हैं उनका यही है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, क्योंकि वो जो है शुरू से ही उन्होंने चेंज कर दी ना किताब को, तो उनके अंदर जो है वो चीज़ अभी तक वो शामिल है, वो उस चीज़ को मानते हैं। तो वो उस चीज़ को जो है अब सही यानी कि अब उसको जब मैं कोई बात बताती हूँ तो उसको नई बातें लगती हैं। कि मैं क्या बता रही हूँ, मतलब मैंने कहा वो अभी हम कहेंगे ना कॉमन ग्राउंड से बात करनी चाहिए, तो हम ये चीज़ें हमें सीखना चाहिए कि अगर किसी ईसाई के साथ, किसी यहूदी के साथ हमारी बातचीत होने लगे, तो हमें किस तरह उनसे कॉमन ग्राउंड पे जो है बात करनी चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा कि उन चीज़ों को इतनी कराहियत से देख रही थी, तो मैंने कहा, "क्या तुम अल्कोहल पीती हो?" कह रही है, "हाँ।" मैंने कहा, "तुम पोर्क खाती हो?" कहेंगी, "हाँ।" तो मैंने कहा, "हमारी किताब में तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका तो प्रॉफ़िट के तौर पर उनका ज़िक्र आया है, वो अल्लाह के बेटे के तौर पे तो ज़िक्र नहीं आया, वो अल्लाह जितने तमाम प्रॉफ़िट आए हैं, वो प्रॉफ़िट एज़ अ प्रॉफ़िट ही आए, इंसान थे वो सब। और वो जो थे ना वो पोर्क खाते थे, ना वो पीते थे कि नहीं, नहीं हमारे उसमें तो है।" और उन्होंने ही तो आके पानी को जो है वो पानी को जो कन्वर्ट किया था, चेंज किया था उसके अंदर। ज़ाहिर है जो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है, वही उनके दिमाग है। हालाँकि कितनी चीज़ों को नहीं भी मानती, लेकिन कितनी चीज़ें जो किताब में इतनी चेंजेज़ आ गई हैं कि वो उनको मानते हैं। तो यानी उनको अगर बताया जाए या समझाया जाए तो हो सकता है कि वो समझ भी जाएँ ना, ये कहने का मकसद है। तो ये आयत और हिकमत से लबरेज़ तज़किरे जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मतलब अल्लाह अब यहाँ पे अल्लाह ताला उस बात की तरदीद कर रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह का सन बनाने की ये सारा जो नजरान का जो वक़्त आया उसको ये सारा जो खुतबा बताने का मकसद क्या है? अब मकसद यहाँ पे यही है कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब तुम ये जानते हो कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, ठीक है? और जो है ना उनके बाप थे ना माँ थी। तो जब तुम्हें उसमें कोई शुबा नहीं है तो फिर इस बात में क्यों शुबा है कि अल्लाह ताला ने इनको बगैर बाप के पैदा कर दिया? ये तो बल्कि और अल्लाह ताला के लिए आसान काम है इससे ज़्यादा। तो तुमने किस बात पे, किस बेस पे जो है उनको जो है अल्लाह ताला का बेटा बना लिया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसी बात की तरदीद कर रहे हैं। ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएँ और अपने-अपने बाल बच्चों को भी ले आएँ और अल्लाह से दुआ करेंगे जो झूठा हो उस पे खुदा की लानत हो। यानी जो नजरान का जो ग्रुप था, उन्होंने बहुत उनके जो थे तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुरान भी पढ़ के बताया, उनके उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी और माने भी होंगे दिल से, ऐसी बात नहीं है। और कहते हैं हमें सोचने का टाइम दें। तो दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अहलो-अयाल को लेकर आ गए और उनसे कहा कि मैं तो हाज़िर हूँ। इसको आयत मुबाहिला कहते हैं, यानी जब आपकी कोई बात ना मान रहा हो, सच्चाई की बात, ठीक है?
تو اس وقت جو ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ بس اب اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے؟ تو جو غلط ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا. تو یہاں پہ یہی بات ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. تو پھر وہ سمجھ گئے، پھر وہ باندھ گئے تھے ظاہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی آفت آ جائے. تو وہ پھر انہوں نے ذمی بن کے رہنا قبول کر لیا، یعنی جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے. یہ دیکھیں آپ، پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. کہو اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. یہ ہے کامن گراؤنڈ. جب ان سے بات کریں کسی بھی کرسچن سے، کسی بھی یہودیوں سے، تو ہمارا کامن گراؤنڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایک اللہ کو، توحید کو وہ بھی ماننے والے ہیں، توحید کو ہم بھی ماننے والے ہیں. وہ بھی انبیاء کرام، بعض ہمارے ہر نبی کو تو نہیں مانتے، بعض انبیاء کرام کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی نبی ہیں سب کو مانتے ہیں، وہ آدم اور حوا کو بھی مانتے ہیں. تو ہم بھی یہ قوم کہ ہاں ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کامن گراؤنڈ پہ جو ہے بات کریں. تو اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہتے کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں. اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھا، یعنی اپنی ذات میں ایک امت تھے. وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی وہ اسی طرح، یعنی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. یہ تو توحید کا اقرار کرتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب رائٹ جو ہے وہ پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت علیہ وسلم کو جاتا ہے، ان کی امت کو جاتا ہے، اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر ان کا اس کا شعور نہیں ہے. اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی مشاہدہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ باتیں جو پیشن گوئیوں کے طور پر ان کی کتابوں میں دی گئی تھی اس کا کھلا کھلا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانیاں نظر آ رہی تھیں لیکن جان بوجھ کے وہ انکار کر رہے تھے. اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے پوچھتے جو حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو. یہ بھی ایک ان کا مکر تھا کہ ہاں ہم نے مانا، ہمیں تو اس میں شک ہے، یہ بات غلط ہے، اور پھر شام میں انکار کر دو تاکہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی لوگوں کے دل خراب ہونے لگے. تو اس ترکیب سے، شاید کہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کے بات نہ مانو. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے. یعنی آج ہمارے اندر بھی جو فرقے بٹ گئے ہیں، تو اب ایک فرقے والا دوسرے کی بات نہیں سننے کو تیار ہے. نہیں نہیں، یہ تو میرا فرقہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، یا میرے جو بزرگ ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی بات صحیح ہے، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. اب یعنی کہ قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی جو ہر بات جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، لیکن دل اور آنکھیں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ صرف یہ باتیں اس دور کے یہودیوں عیسائیوں پہ نہیں اتر رہی، یہ ہماری امت مسلمہ پہ بھی یہ باتیں پوری اتر رہی ہیں کہ کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو پھر وہ بلکہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، درسوں میں بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں. کہ پتہ نہیں کوئی ایک خاتون تھی، مجھ سے درس میں آنے لگی تو وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگی کہ آپ شب برات اور شب معراج بناتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم یہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. تو پھر ظاہر سی بات پھر وہ نہیں آنے لگی، انہوں نے پہلے کنفرم کیا مجھے اس بات سے. تو اب اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو صحیح بات بتائے، میں تو یہ چاہتی ہی نہیں کہ میں جو اس لوگ، میرے پاس بہت سارے لوگ آئے اور میری بات سنے. نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ اچھی بات جو سننا چاہ رہے ہیں وہ آئے اور سنیں. میرا کام جو ہے، یا ہم سب ایز اے امت مسلمہ ہمارا کام یہی ہے کہ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں. ایک بندہ بھی اگر کسی صحیح بات کو مان لیتا ہے تو وہ اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کیا ہے کہ کوئی اچھی بات کو سن لے اور اس کو سمجھ لے. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح بات، صحیح دین پہنچا دیں. تو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ اسی کی دین ہے کہ اس کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا.
یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے۔ اللہ کو جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کس کے دل میں کتنے خلوص، کتنی سچائی ہے۔ جو ہم شروع میں پڑھ کے آئے کہ آدم، نوح اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور آل عمران کو جو فضلت دی، اللہ وسیع النظر ہے، اللہ جان رہا تھا، اور اللہ نے اسی لحاظ سے مرتبے بنائے، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں، اور عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے فضیلتیں دیتا ہے۔ تو کسی بعض دفعہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بندے کو، لیکن یہ فضیلت اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائے گا انسان کو، اور سب کو جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے بے شک۔ اہل کتاب میں تو کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی لگا دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ کہ وہ کہتے ہیں امیوں، غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا، بلکہ ان کے یہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی، اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے کہ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے، کہ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کا بیل کسی غیر اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہوتی تو اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارا بھی معاملہ یہی کہ نہیں، ہم تو غیر ملکوں میں رہتے ہیں تو آج ہم بھی کچھ اوپر نیچے کر لیتے ہیں چیزوں کو، کہ ہمارے پہ یہ چیز عائد نہیں ہے، ہم تو نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پہ یہ چیز عائد نہیں ہے۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حدود رکھی ہیں وہ ہر معاملے میں اخلاقی حدود کے اندر ہی رہ کے ہمیں کام کرنا ہوگا، کہ نہیں کہ یہ اس کنٹری میں تو ہمارے پہ یہ چیز حلال ہے یا چیز حرام ہے، نہیں، ہر چیز کو اسی طرح سے دیکھنا ہوگا۔ آخر کیوں ان سے باز پوز نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی انہوں نے جو عہد، جو قسمیں کھائی تھی بنی اسرائیل نے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائیں گے، اللہ سے عہد کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس عہد کو توڑ ڈالا اور تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا، تو کیا ہوا؟ تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ یہ بھی ایک شرط ہے جنت میں جانے کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخر کار، مسلمان نے کس نے بھی اگر صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، چاہے اس کی دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوگا، رسول پر ایمان لایا ہوگا، تو کسی نہ کسی درجے میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو نہ پاک کرے گا، نہ کبھی ان کو جہنم سے نکالے گا، کہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتابی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے، نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تو میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا سچے ربانی بنو۔ یعنی حضرت عیسائی علیہ السلام پر یہ ایک طرح سے الزام ہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، انہوں نے تو ہمیں اپنی طرف کی طرف دعوت دی تھی کہ میرے بندے بنو۔ حالانکہ اگر کوئی سچے دل سے بائبل میں، ابھی بھی بائبل میں کافی سارا حصہ ایسا ہے، مطلب جو میں اسکالرس کو پڑھتی ہوں وہ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ لگتا ہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے ان آیتوں کے اندر، ظاہر ہے انہوں نے کتاب کا بہت حصہ جو ہے چینج کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی بائبل میں یا تورات کے انجیل کے اندر ابھی بھی اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھیں اور قرآن سے اس کا موازنہ کرے تو لگتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل کے اندر کہا کہ میں بھی اسی رب کی کرتا ہوں، تم بھی اسی رب کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ جو یوز کرتے تھے لفظ جو تھے نا، رب کا، یعنی کہ وہ والد کے طور پہ یوز کرتے تھے عیسائی جو تھے، کہ وہ تو اور وہ کہتے تھے ہم بچے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ وہ بندے کے طور پہ انہوں نے اس ورڈ کو چینج کر دیا۔ اصل میں وہ اللہ کے بندوں کے طور پہ، وہ رب جو ہے وہ اللہ کے جو بندے، اللہ کے جو اللہ مالک ہے، رب جو ہے نا اللہ مالک ہے، لیکن وہ اس کو والد کے طور پر، باپ کے طور پہ یوز کرتے تھے کہ وہ میرا باپ ہے اور تمہارا باپ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہاں پر وہ انہوں نے اس کو الٹ پلیٹ کر کے جو ہے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی طرف بلایا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کی تردید فرما رہا ہے اور لوگوں سے کہے گا کہ اللہ کے بجاؤ تو میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے کہ سچے ربانی بنو، اور ہر نبی نے یہی حکم دیا آ کر۔
जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है। जैसे तुम पढ़ते हो पढ़ाते हो, वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? यानी ये कैसी बात है कि वो तुम्हें अल्लाह की बात आके बता रहा है और तुम जो अपनी तरफ से ये बात उलट फेर करके कह रहे हो। याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको इस पर ईमान लाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। तो ज़ाहिर जब ईसा अलैहिस्सलाम और जितने भी नबी आए, तौरात जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, तो सबने आके जो है तौरात की तजदीद ही की, तौरात के पैगाम को ज़िंदा ही किया जितने भी नबी आए। और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मकसद के लिए आए थे कि उन्होंने तौरात की जो है तजदीद की। ये इरशाद फरमा के अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो, इस पर मेरी तरफ से अहद की पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। तो फासिक कौन है? जो गुनहगार है, जो हद से निकलने वाला है। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका दीन अल्लाह को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालाँकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों न चार अल्लाह ही ताबे फरमान मुस्लिम हैं और उसी की तरफ सबको पलटना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाज़िल की गई है, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब पर नाज़िल हुई थी, और उन हिदायत पे भी ईमान रखते हैं जो मूसा, ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई हैं, के दरमियान फ़र्क नहीं करते। हम अल्लाह के ताबे फरमान मुस्लिम हैं। इस फरमाबरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे, इसका वो तरीका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम हो और नामुराद होगा। अच्छा बस ये थोड़ा-सा ही रह गया। अच्छा। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत बख्शे जिन्होंने नेमत ईमान पाने के बाद फिर कुफ्र का रवैया अख्तियार कर लिया। हालाँकि वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि रसूल हक़ पर है और उनके पास रोशन निशानियाँ आ चुकी हैं। अल्लाह ज़ालिमों को तो हिदायत नहीं दिया करता। इनके ज़ुल्म का सही बदला यही है कि इन पर अल्लाह और फ़रिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार है। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे। ना इनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी, ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएँगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा भी कबूल ना होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया, कुफ्र की हालत में जान दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रूए ज़मीन भरकर भी सोना फ़िदिया में दे दे, तो उसे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है और वो अपना कोई मददगार ना पाएँगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा पारा भी हमारा ख़त्म हो गया। ये टोटली जो था वो एक खुतबा था, मैंने अभी आपको बताया, जो अल्लाह ताला ने वक़्त नजरान के लिए जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, ठीक है? और ज़ाहिर है अगर हमारा भी कोई ताल्लुक किसी किसी भी ईसाई से, किसी भी नॉन मुस्लिम से होता है, जो अपनी तौरात को फ़ॉलो करता हो, बाइबल को या इंजील को, तो हमें किस तरीके से हमें ये आयात पता होनी चाहिए कि हमें उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए या किस तरह से उनको सैटिस्फाई करना चाहिए। तो बेसिकली ये आयात क्यों है हमारे लिए? अल्लाह ताला, हम कहते हैं अल्लाह ताला बार-बार बनी इसराइल का ज़िक्र क्यों ला रहा है? क्योंकि आप देखिए हमारा साबका इन्हीं लोगों से है। अगर दुनिया में अब जब हम अपने अराउंड में देखें, या तो मुशरिक होंगे, या यहूदी होंगे, या नसरानी होंगे। ठीक है ना? ये 3-4 किस्म की ही कैटेगरी है। जो एक तो मुशरिक है, मुशरिक में तो हर किस्म का वो लोग आ जाते हैं जो देवताओं को पूजते हैं, जो किसी भी चाँद को या आसमान, ये सॉरी सूरज को पूजने वाले हैं, आग को पूजने वाले हैं, वो तमाम लोग उसके अंदर आ जाएँगे, देवताओं को पूजने वाले हैं। लेकिन जो एज़ अ उम्मत जो कौमें थी, वो यहूदी और साले आप देख लें कि इसराइल का अभी भी क्या हाल, उसने उदम जोता 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 हुआ है, कि अभी भी उसने जो है वो मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर जो है क्या हाल उन्होंने किया हुआ है। तो फ़लस्तीन की एक सॉरी बनी इसराइल की एक तारीख है जो अब तक चली आ रही है। और वो ये नहीं कि कुरान में उस वक़्त के हालात ये थे, आज भी वही हालात हैं। और जब अगर हमारा मामला जो है, अगर हमारा जो भी मामलात उनके साथ अगर कभी इस तरह होते हैं कि हमें उनसे बात करने की नौबत आ जाए, उन्हें कोई बात बताने की नौबत आ जाए, तो हमें कम से कम दीन की जो कुछ सरसरी-सी बातें हैं, हमें उनके पता होना चाहिए, और ताकि हम लोगों को बता सकें। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसको डिटेल में बताया, और मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि और चीज़ों को सीखूँ। ज़ाहिर है मैं स्कूल जाती हूँ, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होती रहती है और बताना भी पड़ता है लोगों को। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इनको समझें चीज़ों को और आगे तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला इसको बताने में कोई भी अगर गलती हो गई हो, तो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए और हम सबको राह हिदायत पर, सीधे रास्ते पर चलाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। उम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला ये लन तनालु कल से हम जो है शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। आप लोग सब बिल्कुल, सैटिस्फाइड हैं कि बिल्कुल, मैं एब्सोल्युटली। मैं जो हूँ स्लो लेके चलूँ? आप लोग ओके हैं सब?
میں نے उस दिन भी आप लोगों से पूछ लिया था सबसे। अ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आराम-आराम से चीज़ों को लेके चलें ताकि मुझे भी जल्दी ना हो और आप लोग भी इत्मीनान से सब इसको लेके सुनते रहें।